انبیاء نے پروردگار نے امام کی بلکہ ائمہ کی 5 صفات بیان کی ہے۔ قرآن کا 21واں سورہ ہے، آیت نمبر 73 ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا، یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ فعل خیر کریں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، چوتھی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ پرانے عبادت گزار ہوا کرتے ہیں۔ امام پرانا عبادت گزار ہوا کرتا ہے۔ حضرت گرامی، یہدون بامرنا کی منزل پر میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات بھی پیش کی تھی کہ چونکہ وہ انفسنا کی منزل پر ہوتا ہے، وہ نفس رسول کی منزل پر ہوتا ہے، لہذا وہ متمسک ہوتا ہے اور وہ متصل ہوتا ہے رسول گرامی سے۔ جب وہ رسول گرامی سے متصل ہوگا تو وہ خدا سے متصل ہوگا، جب وہ خدا سے متصل ہوگا تو یہدون بامرنا کی منزل پر ہوگا۔ لہذا اگر انسانوں کا بنایا ہوا امام کسی منبر پر بیٹھ بھی جائے گا تو وہ رسول سے کنیکٹڈ نہیں ہوگا، ٹائٹل لگا بھی دے کہ میں امیر المومنین ہوں، لیکن مومنوں کا امیر نہیں بن پائے گا، مومنوں کا امیر نہیں بن پائے گا، اس لیے کہ القابات ہمارے ائمہ میں اور دیگر کے ائمہ میں ایک فرق ہے۔ ہمارے ائمہ کے القابات پہلے ہیں، امام کا وجود بعد میں ہے، دوسروں نے وجود پہلے پایا ہے اور پھر القابات سمیٹے ہیں۔ ہمارے ائمہ کے القابات پہلے سے ہیں، عابد پہلے سے رسول نے خبر دی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا عابد، پہلے سے جابر کو کہا تھا اے جابر محمد باقر سے جب ملنا تو اس کو میرا سلام پیش کرنا۔ تب جابر نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرزند اے اللہ کے رسول یہ محمد تو سمجھ میں آ گیا، لقب باقر کیسے ہو گیا؟ رسول کہہ سکتے تھے کہ بھائی میرا نمائندہ ہے، جب نمائندہ بھی الہی ہوگا تو لقب بھی الہی آئے گا، صفتیں بھی الہی ہوگی، جب نمائندہ الہی ہوگا تو صفتیں بھی الہی ہوگی۔ مانگ کے نہیں کہنا پڑے گا ہاں مجھے سچا کہہ دو، ہاں مجھے فرق کرنے والا کہہ دو، خودی اس قدر بلند ہوگا، اس قدر پاکیزہ ہوگا کہ مباہلے کے میدان میں جب رسول لے کر چلیں گے تو صدیق اکبر کہا جائے گا، جب حق و باطل میں تمیز کرنے کی باری آئے گی تو فاروق اعظم کہا جائے گا۔